سوال کر کے چابی علم کی کہا گیا اسے، سوال کر کے چابی علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد للہ عز وجل، ہم نصاب النحو پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل نصاب النحو سے صفت مشبہ کا بیان پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 33، صفت مشبہ کا بیان۔ صفت مشبہ کسے کہتے ہیں؟ صفت مشبہ سے مراد کیا ہے؟ مصنف بیان کر رہے ہیں۔ صفت مشبہ کی تعریف۔ صفت مشبہ وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات پر دلالت کرے جو دائمی طور پر مصدری معنی سے موصوف ہو۔ صفت مشبہ اس اسم مشتق کو کہتے ہیں جو اسم مشتق ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے جو ذات دائمی طور پر مصدری معنی سے موصوف ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں صفت مشبہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ مصدر یا اسم جامد صفت مشبہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ کیا کہا گیا؟ وہ اسم مشتق۔ جب مشتق کہہ دیا تو اسم جامد اور مصدر اس سے نکل گئے، یعنی مصدر اور اسم جامد صفت مشبہ ہو ہی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، اب مثال دے کر کے اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ جیسے کریمن، کریمن کا معنی ہے کرم کرنے والا۔ کریمن اس شخص کو کہیں گے جو دائمی طور پر صفت کرم سے موصوف ہو، جو دائمی طور پر کرم کرنے والا ہو، جو کبھی کبھی کرم کرنے والا ہو، جو کبھی کرم کر دے، اسے کریم نہیں کہیں گے، کیونکہ تعریف میں کیا ہے؟ جو دائمی طور پر مصدری معنی سے موصوف ہو۔ تو جو شخص دائمی طور پر کرم کرنے والا ہوگا اسے کریم کہیں گے۔ ثلاثی مجرد سے اس کے 4 اوزان مشہور اور کثیر الاستعمال ہیں۔ صفت مشبہ کے 4 اوزان مشہور ہیں اور کثیر الاستعمال ہیں ثلاثی مجرد کے۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 افعلو، جیسے اسودو۔ اسودو صفت مشبہ ہے۔ ٹھیک ہے، ثلاثی مجرد سے افعلو کے وزن پر صفت مشبہ آتا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال ہو کہ یہ تو اس میں تفصیل ہونا چاہیے، کیونکہ ثلاثی مجرد سے افعلو کے وزن پر اس میں تفصیل آتا ہے۔ دراصل ثلاثی مجرد سے افعلو کے وزن پر اس میں تفصیل آتا تو ہے، لیکن ہر فعل سے نہیں آتا، ہر مصدر سے نہیں آتا، بلکہ جس فعل میں، جس مصدر میں رنگ یا عیب کا معنی ہوتا ہے اس سے افعلو کے وزن پر اس میں تفصیل کا صیغہ نہیں آتا۔ تو جب اس میں تفصیل کا صیغہ افعلو کے وزن پر نہیں آتا تو کون سا آتا ہے؟ صفت مشبہ کا۔ ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ثلاثی مجرد کے ایسے افعال جس میں رنگ یا عیب کا معنی ہوتا ہے اس سے افعلو کے وزن پر اس میں تفصیل نہیں آتا، تو پھر یہاں پہ افعل کا وزن موجود ہے، وہ کیا ہے؟ صفت مشبہ ہے۔ ٹھیک ہے، خیر، ثلاثی مجرد سے اس کے یعنی صفت مشبہ کے 4 اوزان مشہور اور کثیر الاستعمال ہیں۔ نمبر 1 افعلو، جیسا کہ اسودو، اس کا معنی ہے کالا۔ نمبر 2 فعلانو، جیسے عطشانو، اس کا معنی ہے پیاسا۔ نمبر 3 فعلن، جیسے صعبن، اس کا معنی ہے مشکل، کٹھن۔ نمبر 4 فعیلن، جیسے کریمن، کرم کرنے والا۔ ٹھیک ہے، یہ 4 اوزان ثلاثی مجرد کے مشہور ہیں اور زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، صفت مشبہ میں یہ 4 اوزان جو ہیں زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے عمل کی شرائط۔ صفت مشبہ عمل کرتا ہے، اپنے فعل کا عمل کرتا ہے، لیکن اس کے عمل کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ بیان کر رہے ہیں۔ اس کے عمل کے لیے ضروری ہے کہ یہ مبتدا، موصوف، ذوالحال، حرف نفی یا استفہام میں سے کسی ایک کے بعد ہو۔
یا تو مبتدا کے بعد ہو یا موصوف کے بعد ہو یا ذوالحال کے بعد ہو یا حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد ہو، ان میں سے کسی کے بعد ہونا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کسی کے بعد نہ ہو تو صفت مشبہ عمل نہیں کرے گا۔ مبتدا کے بعد، اب مثال دے کر وضاحت کر رہے ہیں، مبتدا کے بعد یعنی صفت مشبہ مبتدا کے بعد واقع ہو، جیسے الولد حسن، اس کا معنی ہے لڑکا خوبصورت ہے، الولد حسن، لڑکا خوبصورت ہے۔ اس مثال میں دیکھیے حسن صفت مشبہ ہے جو کہ الولد کے بعد واقع ہے، الولد مبتدا ہے، اس کے بعد حسن ہے، تو یہاں پہ حسن عمل کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ حسن کیسے عمل کر رہا ہے؟ دراصل حسن کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ہے جسے وہ رفع دے رہا ہے، اس طرح یہ حسن جو ہے عمل کر رہا ہے، صفت مشبہ عمل کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ترکیب اس طرح ہوگی الولد مبتدا، حسن صفت مشبہ، اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ موصوف کے بعد ہو، صفت مشبہ موصوف کے بعد ہو، اس کی مثال دے کر کے وضاحت کر رہے ہیں، جیسے جاء رجل حسن وجہہ، اس کا معنی ہے وہ آدمی آیا جس کا چہرہ خوبصورت ہے، وہ آدمی آیا جس کا چہرہ خوبصورت ہے۔ دیکھیے اس مثال میں حسن صفت مشبہ ہے جو کہ رجل کے بعد واقع ہے، اور رجل کیا ہے؟ اس مثال میں رجل موصوف ہے، تو یہاں پہ صفت مشبہ کیونکہ موصوف کے بعد واقع ہے اس لیے عمل کر رہا ہے۔ کیا عمل کر رہا ہے؟ اپنے بعد آنے والے وجہہ کو رفع دے رہا ہے۔ وجہہ مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ وہ صفت مشبہ کا فاعل ہے، اور صفت مشبہ عمل کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ موصوف کے بعد واقع ہے، شرط پائی جا رہی ہے، اس لیے عمل کر رہا ہے۔ جیسے جاء رجل حسن وجہہ، اس کی ترکیب ہوگی جاء فعل، رجل موصوف، حسن صفت مشبہ، وجہ مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت، رجل موصوف اپنی صفت سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ذوالحال کے بعد واقع ہو، ذوالحال کے بعد یعنی صفت مشبہ ذوالحال کے بعد آئے، ذوالحال کے بعد واقع ہو، جیسے جاءنی زید احمر وجہہ، میرے پاس زید آیا، میرے پاس زید اس حال میں آیا کہ اس کا چہرہ سرخ تھا، ٹھیک ہے۔ جاءنی زید احمر وجہہ، میرے پاس زید اس حال میں آیا کہ اس کا چہرہ سرخ تھا۔ اس مثال میں دیکھیے احمرا صفت مشبہ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ افعل کے وزن پر ہے، اور ذوالحال یعنی زید کے بعد واقع ہے، اسی وجہ سے احمرا جو ہے عمل کر رہا ہے۔ کیا عمل کر رہا ہے؟ اپنے بعد میں آنے والے وجہہ کو رفع دے رہا ہے۔ اس کی ترکیب ہوگی جاء فعل، نون وقایا یا ضمیر مفعول بہ، زید ذوالحال، احمرا صفت مشبہ، وجہ مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر صفت مشبہ کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال، زید ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل، جاء فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ حرف نفی کے بعد یعنی صفت مشبہ حرف نفی کے بعد آئے، جیسے ما حسن زید، اس کا معنی ہے زید خوبصورت نہیں ہے، تو یہاں پہ دیکھیے حسن جو کہ صفت مشبہ ہے یہ حرف نفی ما کے بعد واقع ہے، اس لیے عمل کر رہا ہے۔ اس کی ترکیب اس طرح ہوگی ما حرف نفی، ٹھیک ہے، اس کو میں یہ ترکیب میں کچھ نہیں بنتا، حسن صفت مشبہ اور زید اس کا فاعل قائم مقام خبر، ٹھیک ہے، حسن مبتدا، صفت مشبہ مبتدا، اور قائم زید جو ہے یہ اس کا فاعل قائم مقام خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر حسن مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ایک ترکیب یہ۔ دوسری ترکیب یہ ہوگی کہ آپ حسن کو خبر مقدم بنائیں اور زیدن کو مبتدائے مؤخر بنائیں، ٹھیک ہے، دوسری ترکیب ہے حسن کو خبر مقدم بنائیں اور زیدن کو مبتدائے مؤخر، ٹھیک ہے، حسن صیغہ صفت واحد مذکر خبر مقدم اور زیدن اس کا فاعل مبتدائے مؤخر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، یعنی حسن کو مبتدا بنائیں اور زیدن کو اس کا فاعل
خبر بنائیں، یا پھر حسن کو خبر بنائیں اور زید کو اس کا فاعل قائم مقام مبتدا بنائیں. دونوں ترکیب درست ہے. ٹھیک ہے. خیر، اگر سمجھ میں نہ آئی ہو تو پھر سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل ہم سمجھا دیں گے. اور ایک مرتبہ ترکیب سن لیجئے. ما حسن زید، اس کی ترکیب ہوگی حسن صیغہ صفت مبتدا اور زید قائم مقام زید فاعل قائم مقام خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ایک ترکیب. دوسری ترکیب ہوگی حسن صیغہ صفت خبر مقدم، زید فاعل قائم مقام مبتدا. ٹھیک ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. استفہام کے بعد صفت مشبہ واقع ہو، اس کی مثال دے کر کے وضاحت کر رہے ہیں. جیسے حسن کتابوں کا. ٹھیک ہے، اس مثال میں دیکھیے حسن جو کہ صفت مشبہ ہے، یہ استفہام یعنی حمزہ کے بعد واقع ہے، حمزہ استفہام کے بعد واقع ہے. اسی وجہ سے حسن عمل کر رہا ہے، یعنی کتابوں کا میں جو کتابوں کا مرفوع ہے. تو کیوں وہ مرفوع ہے؟ کیونکہ حسن اس پر عمل کر رہا ہے، حسن کی وجہ سے وہ مرفوع ہے. اس کا معنی ہے کیا تمہاری کتاب خوبصورت ہے؟ حسن کتابوں کا، کیا تمہاری کتاب خوبصورت ہے. اس کی ترکیب بھی اسی طرح ہوگی کہ حسن صیغہ صفت مبتدا، کتاب مضاف کاف ضمیر مضافلے، مضاف مضافلے سے مل کر فاعل قائم مقام خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. دوسری ترکیب یہ ہوگی کہ حسن صیغہ صفت خبر مقدم، کتابوں کا بترکیب اضافی ہو کر فاعل قائم مقام مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اس کے استعمال کی صورتیں، یعنی صفت مشبہ کو استعمال کرنے کی صورتیں. صفت مشبہ کا صیغہ دو طریقوں سے استعمال ہوتا ہے. صفت مشبہ کا جو صیغہ ہے یہ دو طریقے سے استعمال ہوتا ہے. نمبر ایک، معرف باللام یعنی الف لام کے ساتھ. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صفت مشبہ کا صیغہ الف لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. جیسے زیدن الحسن الوجہی. اس مثال میں دیکھیے الحسن صفت مشبہ کا صیغہ ہے جو کہ الف لام کے ساتھ استعمال ہوا ہے. اس کا معنی ہے زید خوبصورت چہرے والا ہے. ٹھیک ہے، اس کی ترکیب اس طرح ہوگی جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ زیدن مبتدا اور الحسن صفت مشبہ، اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، الوجہی مضاف الیہ. زیدن مبتدا، الحسن صفت مشبہ، اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل مضاف، الحسن مضاف ہوگا، الوجہی مضاف الیہ. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر. ٹھیک ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. یہ ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے. نمبر دو، غیر معرف باللام یعنی صفت مشبہ جو ہے یہ بغیر الف لام کے بھی استعمال ہوتا ہے. کبھی الف لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، کبھی بغیر الف لام کے استعمال ہوتا ہے. جیسے زید حسن وجہہ. اس مثال میں دیکھیے حسن صفت مشبہ ہے جو کہ بغیر الف لام کے استعمال ہوا ہے. اس کی ترکیب اس طرح ہوگی کہ زید مبتدا، حسن صفت مشبہ، وجہ مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر حسن کا فاعل، حسن صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ٹھیک ہے، اس سے پہلے جو مثال ہے زیدن الحسن الوجہی، اس کی ترکیب جو بیان کی گئی کہ زید مبتدا، حسن صفت مشبہ، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، الوجہی مضاف الیہ. ٹھیک ہے، اس طرح کریں کہ الحسن کو اپنے فاعل کے ساتھ ملا کر کے شبہ جملہ اسمیہ کر کے مضاف کریں اور الوجہی کو مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر. ٹھیک ہے، دراصل الوجہی کو اس کے اندر الحسن کے اندر ہوا ضمیر نکالے بغیر بھی الحسن کو مضاف کر سکتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن نیچے ایک قاعدہ مذکور ہے، اس کے بعد قاعدہ آئے گا انشاءاللہ کہ جب صفت مشبہ کا معمول مجرور ہو یا منصوب ہو تو اس وقت صفت مشبہ میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو کہ فاعل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے ہم الحسن کے اندر ضمیر نکالیں گے. خیر، اور اسی طرح قافیہ کے حاشیے میں بھی لکھا ہے، اسی طرح جامع القموس میں بھی لکھا ہے. خیر، اس کے معمول کی صورتیں، صفت مشبہ کے معمول کی کتنی صورتیں ہیں اسے بیان کر رہے ہیں. اس کے معمول کی 3 صورتیں ہیں، یعنی صفت مشبہ جس پر عمل کرتا ہے اس کی
3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 معرف باللام، صفت مشبہ کا معمول معرف باللام ہو، یعنی الف لام کے ساتھ استعمال ہو، جیسے زید الکثیر المالی، اس مثال میں دیکھیے المالی یہ صفت مشبہ کا معمول ہے، اس مثال میں الکثیر صفت مشبہ ہے، مال اس کا معمول ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے مال معمول ہے، تو یہاں پہ دیکھیے جو صفت مشبہ کا معمول ہے معرف باللام ہے، ٹھیک ہے۔ صفت مشبہ کا معمول کبھی معرف باللام ہوتا ہے، جیسے زید الکثیر المالی، اس کی ترکیب ہوگی زید مبتدا، الکثیر صفت مشبہ، اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مضاف، اور المالی مضاف الیہ، یا پھر بغیر صفت مشبہ الکثیر صفت مشبہ، اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، المالی مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر خبر، دراصل ہوا ضمیر نکالنا ہوگا کیونکہ یہی تمام کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال ہو کہ الکثیر مضاف کیسے ہے اور المالی مضاف الیہ کیسے ہے، جبکہ ہم نے پڑھا ہے کہ مضاف پر الف لام نہیں آتا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ الکثیر پر الف لام ہے۔ دراصل الکثیر جو ہے یہ مضاف ہے، کیوں مضاف ہے؟ کیونکہ الکثیر کی اضافت جو الماء کی طرف ہے یہ اضافت معنویہ نہیں ہے بلکہ اضافت لفظیہ ہے، اور الف لام کی بات جو رہی کہ مضاف پر الف لام نہیں آتا، یہ اضافت معنویہ میں ہے، اضافت لفظیہ میں جب مضاف الیہ معرف باللام ہو یا تثنیہ جمع ہو تو اس وقت مضاف پر الف لام آ سکتا ہے، اسی وجہ سے المال کیونکہ معرف باللام ہے، اسی وجہ سے کثیر پر بھی الف لام آیا، مضاف پر بھی الف لام آیا۔ لیکن صحیح ترکیب جو سمجھ میں آ رہی ہے اس کی کہ زیدن کو مبتدا بنائیں، کثیرو کو مضاف بنائیں، المالی کو مضاف الیہ بنائیں، مضاف مضاف الیہ ملا کر کے خبر بنا دیں، ٹھیک ہے، یہی ترکیب صحیح سمجھ میں آ رہی ہے۔ اس سے پہلے کی بھی جو ترکیب ہے زید الحسن الوجہی، اس کی ترکیب صحیح سمجھ میں آ رہی ہے کہ زید کو مبتدا بنائیں، الحسن کو مضاف بنائیں، الوجہی کو مضاف الیہ بنائیں، مضاف اور مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ، کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ الحسن کے اندر ہوا ضمیر نکالیں گے، اس لیے ہم ہوا ضمیر نکال رہے ہیں۔ خیر، نمبر 2 یعنی صفت مشبہ کے معمول کی دوسری صورت، پہلی صورت کیا ہے کہ صفت مشبہ کا معمول معرف باللام ہو، یعنی الف لام کے ساتھ ہو، اس کی مثال پیش کر دی گئی جیسا کہ المال، المال یہ کثیر کا معمول ہے، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے یہ معرف باللام ہے، کیونکہ صفت مشبہ کا معمول جو ہے کبھی معرف باللام ہوتا ہے تو یہاں معرف باللام ہے۔ نمبر 2 مضاف، یعنی صفت مشبہ کا معمول کبھی مضاف ہوتا ہے، جیسے حسن وجہہ، اس مثال میں دیکھیے وجہہ مضاف ہے، حسن صفت مشبہ ہے، وجہہ صفت مشبہ کا معمول ہے، اسی وجہ سے یعنی یہ مضاف ہے۔ لیکن یہ جو جملہ ہے حسن وجہہ یہ درست نہیں ہے، اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ صفت مشبہ کے عمل کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے مبتدا ہو، موصوف ہو، یا ذوالحال ہو، یا حرف نفی یا استفہام ہو۔ دیکھیے حسن وجہہ میں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے درست ہوگا؟ یہ مثال کے طور پر پیش کر رہے ہیں، یہاں پہ محل استشہاد یہ ہے کہ وجہہ جو کہ حسن کا معمول ہے وہ مضاف ہے، ٹھیک ہے، اس میں شرط پائی جا رہی ہے نہیں پائی جا رہی ہے اس سے بحث نہیں ہے، بس معمول کو دکھانا مقصد ہے۔ حسن وجہہ اس کا چہرہ خوبصورت ہے، ترکیب وہی ہوگی کہ اس سے پہلے جو ہے ہم حرف استفہام وغیرہ کو نکال لیں گے، یا پھر اس سے پہلے ہم کوئی مبتدا کو محذوف مان لیں گے، زیدن، ٹھیک ہے، زیدن حسن وجہہ، زیدن کو مبتدا بنائیں گے، حسن کو صفت مشبہ، وجہہ مضاف، حسن مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر صفت مشبہ کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ نمبر 3 صفت مشبہ کے معمول کی تیسری صورت یہ ہے کہ نہ مضاف ہو نہ معرف باللام، یہ اس کی تیسری صورت ہے، جیسے الولد حسن وجہن، ٹھیک ہے، دیکھیے وجہن یہاں پہ صفت مشبہ کا معمول ہے جو نہ تو مضاف ہے اور نہ ہی معرف باللام ہے، ٹھیک ہے، وجہن جو ہے یہ مضاف بھی نہیں ہے اور معرف باللام بھی نہیں ہے۔
اس کی ترکیب اس طرح ہوگی الولد مبتدا حسن صفت مشبہ، اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اور وجہن یہ تمیز، صفت مشبہ اپنے فاعل اور تمیز سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ٹھیک ہے. صفت مشبہ کے معمول کی 3 صورت ہے. نمبر 1 معرب باللام ہو، نمبر 2 مضاف ہو، نمبر 3 نہ مضاف ہو نہ معرب باللام ہو. نیز اعراب کے اعتبار سے بھی اس کے معمول کی 3 صورتیں ہیں. اعراب کے اعتبار سے بھی صفت مشبہ کے معمول کی 3 صورتیں ہیں. نمبر 1 فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا. صفت مشبہ کا معمول جو ہے یہ فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا. جیسے زید حسن وجہہ، اس مثال میں دیکھیے وجہہ جو کہ صفت مشبہ کا معمول ہے، حسن صفت مشبہ ہے، وجہہ اس کا معمول ہے، اور وجہہ مرفوع ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ حسن کا فاعل ہے، یعنی فاعل ہونے کی بنا پر مرفوع ہے. ترکیب ہوگی زید مبتدا حسن صفت مشبہ وجہہ مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. نمبر 2 صفت مشبہ کے معمول کی دوسری صورت، اعراب کے اعتبار سے صفت مشبہ کے معمول کی دوسری صورت یہ ہے کہ یہ مفعول به سے مشابہت کی وجہ سے منصوب ہوگا. ٹھیک ہے، بشرط یہ کہ وہ معرفہ ہو، یعنی جب صفت مشبہ کا معمول معرفہ ہو، ٹھیک ہے، تو منصوب کیوں ہوگا؟ مفعول به سے مشابہت کی وجہ سے. دراصل صفت مشبہ کس سے بنتا ہے؟ فعل لازم سے. آپ جانتے ہیں کہ فعل لازم کا مفعول به نہیں آتا، اسی وجہ سے یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ مفعول به سے مشابہت کی وجہ سے منصوب ہوگا. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ مفعول به ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا، بلکہ مفعول به سے مشابہت کی وجہ سے منصوب ہوگا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے صفت مشبہ اپنے فعل کا عمل کرتا ہے، اور اس کا فعل جو ہوتا ہے فعل لازم ہوتا ہے، فعل لازم کا مفعول به نہیں ہوتا. اسی وجہ سے یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ مفعول به سے مشابہت کی وجہ سے منصوب ہوگا. ٹھیک ہے. نمبر 2 پہلی صورت یہ ہے کہ صفت مشبہ کا جو معمول ہے یہ مرفوع ہوگا. ٹھیک ہے. کیوں مرفوع ہوگا؟ فاعل ہونے کی وجہ سے. دوسری صورت یہ ہے کہ صفت مشبہ کا معمول منصوب ہوگا. اب منصوب کیوں ہوگا؟ یا تو اگر وہ معرفہ ہے تو مفعول به سے مشابہت کی وجہ سے منصوب ہوگا. جیسے المسجد الفصیح الساحۃ، اس مثال میں دیکھیے الساحۃ یہ الفصیح کا معمول ہے. الفصیح صفت مشبہ ہے، الساحۃ اس کا معمول ہے، کیونکہ الساحۃ معرفہ ہے، ٹھیک ہے، اور منصوب ہے. تو یہ کیوں منصوب ہے؟ مفعول به سے مشابہت کی وجہ سے. اگرچہ مفعول به نہیں ہے لیکن مفعول به سے مشابہت کی وجہ سے منصوب ہے. اس کی ترکیب یہ ہوگی کہ المسجد مبتدا، الفصیح صفت مشبہ، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، الساحۃ مشابہ مفعول به. صفت مشبہ اپنے فاعل اور مشابہ مفعول به سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. صفت مشبہ کے معمول کے منصوب ہونے کی دوسری صورت ہے اگر معمول نکرہ ہو تو مفعول به کی مشابہت یا تمیز ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا. ٹھیک ہے. صفت مشبہ کے معمول کی پہلی صورت یہ کہ وہ مرفوع ہوگا فاعل ہونے کی وجہ سے. دوسری صورت یہ کہ وہ منصوب ہوگا. اب منصوب کیوں ہوگا؟ اگر معرفہ ہے تو مفعول به سے مشابہت کی وجہ سے منصوب ہوگا. اگر نکرہ ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو مفعول به سے مشابہت کی وجہ سے منصوب ہوگا یا تمیز ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا. جیسے الحیات قلیل موتن، الحیات مبتدا، قلیل صفت مشبہ ہے، موتن مشابہ مفعول به. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے کیونکہ نکرہ ہے اس وجہ سے مشابہ مفعول به ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. اسے تمیز بھی بنا سکتے ہیں موتن کو. ترکیب یہ ہوگی کہ الحیات مبتدا قلیل صفت مشبہ، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اور موتن جو ہے اس کی تمیز بنا ہے. موتن تمیز، صفت مشبہ اپنی تمیز سے مل کر، صفت مشبہ اپنے فاعل اور تمیز سے مل کر جملہ اسمیہ، تمیز سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. دراصل نیچے جو قاعدہ بیان کیا گیا ہے نا، اس قاعدے کے اعتبار سے یہ جملہ درست ہی نہیں ہے. یعنی یہاں پہ قلیلۃ ہونا چاہیے تھا، الحیات قلیلۃ موتن. نیچے بھی قاعدہ آ رہا ہے، اس میں بیان یہ کیا گیا ہے
کہ صفت مشبہ کا معمول اگر منصوب یا مجرور ہو تو صفت مشبہ کے اندر ضمیر ہوگی جو کہ اس کے موصوف کی طرف لوٹے گی، اور صفت مشبہ اس وقت تذکیر و تانیث میں واحد تثنیہ جمع ہونے میں موصوف کے مطابق ہوگا۔ تو کیونکہ یہاں پہ الحیات تثنیہ مؤنث ہے تو قلیلۃ آنا چاہیے تھا، قلیل آیا ہے جو کہ اس قاعدے کے اعتبار سے درست سمجھ میں نہیں آ رہا۔ خیر، نمبر 3، اعراب کے اعتبار سے صفت مشبہ کے معمول کی تیسری صورت یہ ہے کہ یہ مجرور ہو۔ کیوں مجرور ہوگا؟ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، اس کو بیان کیا۔ نمبر 3، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوگا، جیسے زید شدید المطالعۃ۔ تو یہاں پہ دیکھیے شدید صفت مشبہ ہے اور مضاف ہے، المطالعۃ اس کا معمول ہے جو کہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ ٹھیک ہے، ترکیب وہی ہوگی کہ زید مبتدا، شدید مضاف، المطالعۃ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یہ ترکیب صحیح سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ شدید کے اندر سے ہمیں ضمیر نکالنا ہے، اس لیے ترکیب ہم اس طرح کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، زید مبتدا، شدید صفت مشبہ، اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، المطالعۃ مشابہ، المطالعۃ مضاف الیہ، بس مضاف الیہ کر کے چھوڑ دیں، اس کا معمول تو ہے مگر معمول میں کیا بنیں گے، اس پہ سے مفعول بھی بنا دیں، مشابہ مفعول بھی۔ زید مبتدا، شدید صفت مشبہ، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، المطالعۃ مضاف الیہ۔ صفت مشبہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ نوٹ، صفت مشبہ کا معمول اس سے مقدم نہیں ہو سکتا، یعنی صفت مشبہ کا جو معمول ہے وہ صفت مشبہ سے پہلے نہیں آ سکتا۔ اب یہاں سے قواعد بیان کر رہے ہیں، صفت مشبہ کے چند قواعد۔ صفت مشبہ اور اسم فاعل میں یہ فرق ہے کہ صفت مشبہ میں معنی مصدری دائمی طور پر پائے جاتے ہیں، جبکہ اسم فاعل میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس میں معنی مصدری حدوثی طور پر پائے جاتے ہیں۔ صفت مشبہ اور اسم فاعل میں فرق یہ ہے کہ صفت مشبہ جو ہے یہ دائمی طور پر مصدری معنی سے موصوف ہوتا ہے، اور اسم فاعل جو ہوتا ہے یہ حدوثی طور پر، اسم فاعل جو ہے یہ حدوثی طور پر معنی مصدری پر دلالت کرتا ہے۔ صفت مشبہ دائمی طور پر مصدری معنی پر دلالت کرتا ہے، اور اسم فاعل حدوثی طور پر مصدری معنی پر دلالت کرتا ہے۔ اب مثال دیکھیے، وضاحت ہو جائے گی، جیسے علیم، علیم کا معنی ہے ہمیشہ جاننے والا، اور عالم کا معنی ہے جاننے والا۔ جو ہمیشہ جاننے والا ہو اسے کہیں گے علیم، جو بس کچھ جاننے والا ہو، کبھی جاننے والا ہو کبھی جاننے والا نہ ہو، اسے کہیں گے عالم، اسے علیم نہیں کہیں گے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری مثال یوں سمجھ لیجئے کہ جو ہمیشہ خوبصورت ہو، یعنی جو دائمی طور پر خوبصورتی سے موصوف ہو، اسے کہیں گے حسن، کیونکہ حسن صفت مشبہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور صفت مشبہ دائمی طور پر مصدری معنی پر دلالت کرتا ہے، اور صفت مشبہ اس کے لیے استعمال کریں گے جو بندہ دائمی طور پر مصدری معنی سے موصوف ہو۔ تو جو دائمی طور پر خوبصورت ہوگا اسے کہیں گے حسن، اگر کوئی بندہ عارضی طور پر خوبصورت ہے اسے حسن نہیں کہیں گے۔ صفت مشبہ کے صیغے مختلف اوزان پر آتے ہیں، صفت مشبہ کے جو صیغے ہیں یہ الگ الگ وزن پر آتے ہیں، مختلف اوزان پر آتے ہیں، اور سب سماعی ہیں، یعنی سب سننے پر موقوف ہیں، سب سماع پر موقوف ہیں۔ صرف چند قیاسی ہیں جو کہ درجہ ذیل ہیں، صرف چند اوزان جو ہیں یہ قیاسی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہیں سماعی ہیں۔ اور قیاسی اوزان کتنے ہیں، کیا ہیں، اب اسے بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے، نمبر 1، جو رنگ، عیب یا حلیے پر دلالت کریں ان سے صفت مشبہ واحد مذکر افعلوا اور واحد مؤنث فعلاؤ کے وزن پر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو رنگ، عیب یا حلیے پر دلالت کرتے ہیں ایسے مصادر سے، ایسے افعال سے صفت مشبہ واحد مذکر کے لیے افعلوا کے وزن پر اور واحد مؤنث کے لیے فعلاؤ کے وزن پر آتا ہے، اور دونوں کی جمع فعلون کے وزن پر آتی ہے۔ افعلوا اور فعلاؤ دونوں کی جمع فعلون کے وزن پر آتی ہے، جیسے احمرو حمراؤ، احمرو مذکر کے لیے، حمراؤ مؤنث کے لیے، اور دونوں کی جمع ہے حمرن اور جمع حمرن۔ اسی طرح اخرسو، اس کا معنی ہے گونگا، اور خرساؤ، یہ خرساؤ لکھا ہے، یہ کتابت کی غلطی ہے،
کیونکہ اوپر دیکھیے جو وزن بیان کیا گیا ہے کیا ہے؟ فعلاؤ. خرساؤ فعلاؤ کے وزن پر نہیں ہے بلکہ فعلاؤ کے وزن پر ہے. تو اسے ہونا چاہیے خرساؤ. کیا ہونا چاہیے؟ خا پر فتحہ ہونا چاہیے اور را ساکن ہونا چاہیے. خرساؤ. اور جمع خرسن. ٹھیک ہے. تو الحاصل یہ کہ جو مصادر، جو افعال رنگ، عیب یا حلیے پر دلالت کرتے ہیں، ان سے اگر ہمیں صفت مشبہ بنانا ہو تو مذکر کے لیے افعل کے وزن پر بنائیں گے، مؤنث کے لیے فعلاء کے وزن پر بنائیں گے. اگر ان میں سے کسی کی جمع بنانی ہو، مذکر کی ہو یا مؤنث کی، تو فعل کے وزن پر بنائیں گے. نمبر 2، اہل حرفہ یعنی پیشہ ور لوگوں کے لیے زیادہ تر فعال کا وزن استعمال کیا جاتا ہے، جیسے خیاطن درزی، نجارن بڑھئی، خبازن نانبائی، حجامن نائی، بزارن کپڑا فروش. اور کبھی اس میں جامد سے بھی یہ وزن بنا لیتے ہیں، کبھی اس میں جامد سے بھی فعال کا وزن بنا لیتے ہیں، جیسے بقلتن اس کا معنی ہے ساگ، اس سے بقالن یعنی سبزی فروش، جملن سے جمالن ساربان. اب دیکھیے وہ قاعدہ آ رہا ہے جو میں نے بیان کیا تھا. جب صفت مشبہ کا معمول مرفوع ہو تو اس میں ضمیر نہیں ہوتی. جب صفت مشبہ کا معمول یعنی صفت مشبہ جس پر عمل کر رہا ہے اگر وہ مرفوع ہو تو صفت مشبہ کے اندر ضمیر نہیں ہوتی، کیونکہ اس وقت اس کا معمول اس کا فاعل ہوتا ہے. جب صفت مشبہ کا معمول مرفوع ہو تو صفت مشبہ کا جو معمول ہوتا ہے وہی صفت مشبہ کا فاعل ہوتا ہے اور اس کے اندر ضمیر نہیں مانیں گے. اگر ہم صفت مشبہ کے اندر پھر ضمیر مانیں گے تو کیا ہوگا؟ تعدد فاعل لازم آئے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ صفت مشبہ کے بعد جو مرفوع معمول ہے یہ اس کا فاعل ہے. اگر ہم پھر صفت مشبہ کے اندر ضمیر مانیں تو پھر ہم اور ایک فاعل کو ماننا پڑے گا. ضمیر کو کیا مانیں گے؟ فاعل مانیں گے. تو ظاہر سی بات ہے کہ دو فاعل کا ہونا لازم آئے گا، ایک تو ضمیر فاعل اور اس میں ظاہر فاعل، اور دو فاعل کا ہونا محال ہے، محال عقلی ہے. اسی وجہ سے جب صفت مشبہ کا معمول مرفوع ہو تو وہی اس کا فاعل بنے گا اور صفت مشبہ کے اندر ضمیر نہیں ہوگی. اس کو بیان کر رہے ہیں کہ جب صفت مشبہ کا معمول مرفوع ہو تو اس میں ضمیر نہیں ہوتی، کیونکہ اس وقت اس کا معمول اس کا فاعل ہوتا ہے. لہٰذا صفت کا صیغہ اس صورت میں ہمیشہ واحد آئے گا، خواہ معمول واحد ہو یا تثنیہ یا جمع. ٹھیک ہے، جب صفت مشبہ کا معمول مرفوع ہو تو اس وقت صفت مشبہ ہمیشہ واحد آئے گا، چاہے اس کا موصوف جو ہے یہ واحد ہو یا تثنیہ ہو یا جمع. خواہ معمول واحد ہو یا تثنیہ ہو جمع، معمول کچھ بھی ہو، صفت مشبہ واحد ہی آئے گا. لہٰذا صفت کا صیغہ اس صورت میں ہمیشہ واحد آئے گا، خواہ معمول واحد ہو یا تثنیہ یا جمع. اور اگر معمول منصوب یا مجرور ہو تو صفت میں ضمیر ہوگی. دیکھیے بیان کر رہے ہیں کہ معمول اگر منصوب یا مجرور ہو تو صفت میں ضمیر ہوگی جو موصوف کی طرف راجع اور اس کا فاعل ہوگی. نیز یہ ضمیر تذکیر و تانیث اور تثنیہ و جمع میں یعنی تثنیہ و جمع ہونے میں موصوف کے مطابق ہوگی. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے میں نے اوپر کہا کہ جو اوپر جو بیان کیا گیا الحیات قلیل موتن وہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر ہم ضمیر مانیں گے. ٹھیک ہے، صفت مشبہ کا معمول موتن ہے. کہاں گیا؟ دیکھیے الحیات قلیل موتن، صفت مشبہ کا معمول موتن ہے، قلیل کا معمول ہے موتن جو کہ منصوب ہے. ظاہر سی بات ہے یہ منصوب ہے تو قلیل کے اندر ہمیں ضمیر ماننا ہوگا جو کہ موصوف کے مطابق ہوگی. موصوف کون ہے؟ حیات. ٹھیک ہے، تو حیات کے مطابق ہونا چاہیے. قلیلتن تذکیر تانیث کے مطابق ہونا چاہیے، تو یہ درست نہیں ہے. اسی طرح یہاں پہ شدید المطالعاتی یعنی جتنی بھی کتابیں ہیں جیسے کافیہ ہے، جامع القموس ہے، ان سب میں یہی بات لکھی ہے جو یہاں لکھی ہے، لیکن اس کی ترکیب کس طرح کریں گے کہیں نہیں لکھا. نہ جامع القموس میں ہے، نہ کافیہ کی حواشی میں ہے. ٹھیک ہے، اور ترکیب کی جتنی بھی کتابیں ہیں عام طور پر جیسے رہنمائی ترکیب ہے، الترکیب ہے، اس سب میں کہیں پہ بھی اس طرح کے یعنی جب صفت مشبہ کا معمول منصوب یا مجرور ہو، ٹھیک ہے، اس وقت ترکیب کس طرح کریں گے یہ بیان نہیں کیا گیا ہے. اب دیکھیے ترکیب بیان کر رہے ہیں.
دیکھیے ترکیب، جاء زید کریم ابوہ، اس کی ترکیب کس طرح ہوگی؟ جاء فعل، زید ذو الحال، کریم صفت مشبہ، ابو مضاف، حاضمیر مضافلے، مضافلے سے مل کر کریم صفت مشبہ کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال ذو الحال سے مل کر فاعل، بلکہ ذو الحال حال سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے، ترکیب آسان سی ہے کہ جا کو فعل بنائیں گے، زیدن کو ذو الحال، کریم کو صفت مشبہ، ابو کو مضاف، حاضمیر مضافلے، مضاف سے مل کر کریم کا فاعل، کریم صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال، ذو الحال اپنے حال سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. دیکھیے ترکیب، زید حسن وجہہ، اس کی ترکیب اس طرح ہوگی. ترکیب ہوگی زید مبتدا، حسن صفت مشبہ، وجہ مضاف، حاضمیر مضافلے، مضافلے سے مل کر حسن کا فاعل، حسن صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ. اللہ و رسولہ اعلم. اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا. اگر آپ کی نظر سے کوئی ایسی کتاب گزرے جہاں پہ اس کی ترکیب بیان کی گئی ہو، یعنی جب صفت مشبہ کا معمول منصوب یا مجرور ہو، ٹھیک ہے، تو اس وقت صفت مشبہ کے اندر ضمیر نکالتے ہوئے اس کی ترکیب کس طرح کریں گے. اگر ضمیر نہ نکالے تو ترکیب تو آسان سی ہے کہ مضاف مضاف الیہ بنا کر کے یا پھر مشابہ مضاف بنا کر کے ترکیب کر دیں گے. ٹھیک ہے، ضمیر نکالتے ہوئے ترکیب کس طرح کریں گے. منصوب کی صورت تو آسان ہے، ٹھیک ہے، منصوب کی صورت میں تو اس کے اندر ضمیر فاعل کی ضمیر نکلے گی، لیکن جو مجرور کی صورت ہے، دیکھیے زید شدید المطالعتی، اس طرح کی ترکیب اگر آپ کے نظر سے کہیں سے گزرے، کسی کتاب میں گزرے تو کمنٹ باکس میں تحریر کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل جو ناظرین ہیں انہیں فائدہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.